سخی سرور کے مزار کے اوپر حملہ پاکستان میں پہلا حملہ نہیں ہے خودکش، لیکن یہ بہت ایکسیپشنل کیس ہے جس کے اندر ایک حملہ آور تین میں سے دو جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا، ایک جو ہے وہ بچ گیا، اس نے ٹیلی ویژن چینل سے بات کی۔ ہم ناظرین آپ کو سنواتے ہیں کہ وہ بچے نے کیا بتایا کہ بار بار ڈی جی خان کے اندر جب وہ پہنچ گیا کسی بھی وجہ سے تو اس کے پھر جذبات کیا تھے۔ لیٹس ہیئر واٹ ہی ٹولڈ دی ٹی وی کیمراز۔ جی نہیں بلایا، اس نے کہا کہ جاؤں گے، ہم نے کہا کہ کدھر جاؤں گے، اس نے کہا فدائی کریں گے، ہم نے کہا کہ ہم پاکستان میں فدائی نہیں کرتے، بس ہم اس کے ساتھ چلے گئے۔ جب ڈی جی خان کو ہم آئے تو میں نے اس کو کہا کہ یہ تو ڈی جی خان ہے، پاکستان ہے، ہم ادھر فدائی نہیں کرتے، تو اس نے کہا کہ نہیں یہ ڈی جی خان میں امریکہ والے سے زیادہ کفار ہے، بس ہم مجبور ہو گئے، ہم نے فدائی کے لیے اس کو نام دیا۔ جب ہم ادھر آئے 29 تاریخ پر ہم ادھر آئے، اور 31 تاریخ پر میں بھی اور اسماعیل بھی فدائی تھا جس نے فدائی ادھر کیا، میں بھی اسماعیل بھی اور نعیم بھی چلے گئے۔ نعیم نے کہا کہ اسماعیل اس جگہ پر فدائی کریں گے اور آپ اس جگہ پر فدائی کریں گے، بس ہم چکر لگایا تو واپس آیا۔ جب واپس آیا 2 دن اور گزارا، 3 تاریخ پر ایاز بھی آیا اور اس کے ساتھ 2 جیکٹ بھی تھے اور 2 گرنیڈ بھی تھے۔ ایاز پنجابی ہے، پتہ نہیں لگتا کہ اس کا گھر کدھر ہے، لیکن وہ پنجابی ہے، بس وہ مچھردانی کا کاروبار کرتا ہے ادھر شہر میں ڈی جی خان میں۔ بس ہم اس کے ساتھ چلا گیا، ظہر کی نماز کے بعد جب روٹی کھایا اس کے ساتھ ہم چلا گیا، اور ادھر سخی سرور پہ جو لوگ اونٹ پر چکر لگاتے ہیں سے اوپر پہاڑ پہ چڑھا گیا۔ اوپر پہاڑ پہ ہم نے جیکٹ بھی پہنایا، جیکٹ ایاز نے پہنایا، ایاز اور نعیم دونوں ہمارے ساتھ تھے۔ اس وقت اس کے ساتھ بیگ بھی تھا اور مچھردانی بھی تھے۔ چیکنگ نہیں ہوئی۔ جب ہم پہاڑ سے واپس آئے تو اسماعیل نے جب فدائی کیا تو ایاز اور نعیم دونوں نے کہا کہ ہم بس جاتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد آپ بھی فدائی کریں۔ یہ ناظرین آپ نے بات سنی، ذرا آپ نے دیکھا ہوگا خرم صاحب، ایک تو مکینیکل ہے یہ بات جو کر رہا ہے، یہ بالکل مکینیکل ہے اور اس کے اندر کوئی ایموشن نہیں ہے۔ ابھی ذکر ڈاکٹر صاحبہ کر رہی تھیں ہمارے ساتھ جو لائن پر ہے کہ یہ وہ ہیں جو معاشرتی مجبوریوں کے تحت اور ان گائیڈڈ بھی ہیں، لیکن میں سوال یہ اٹھانا چاہتا ہوں آپ سے خرم صاحب، آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، غریب ترین لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ان کو کھانے کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن ان کو کہنا کہ اپنا ہاتھ جلا لیں ذرا ماچس کے ساتھ تو وہ نہیں جلائیں گے۔ نہیں، اگر آپ جنت کا کہیں گے تو جلا لیں گے۔ اچھا آپ کا خیال ہے کہ جنت کا کہیں گے جلا، اچھا اس پر رہیے گا، لیٹ می ہیئر خرم تصغیر صاحب، ٹیل می اباؤٹ۔ ہاں، یہ جو غربت ہے اس کو تو استعمال کرتے ہیں ایک جال کے طور پہ، جہاں سے یہ جو ٹین ایجرز ہیں ان سے بھی ینگ بچے ہم نے دیکھے ہیں، ان کو لایا جاتا۔ اب وہاں وہ جو کیمپ ہے جہاں ان کو رکھا گیا تھا، وہاں کی آپ کو پتا کچھ ایویڈنس آئی ہے کہ باقاعدہ کمروں میں ایک بڑی کچھ پینٹنگز ہیں جنت کی جو انہیں دکھائی جاتی ہیں، اور لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ جو ریزسٹنس ہے ہم میں، ایک تو اپنے آپ کو مارنے کے خلاف، دوسرا دوسرے مسلمانوں کے خلاف، اس کو اوور کم کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ تکفیر بھی استعمال کی جاتی ہے کہ یہ ہم امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہیں، امریکہ یہاں آیا ہوا ہے، اور چونکہ وہ سب لوگ جو امریکہ کی مدد کر رہے ہیں، چاہے وہ آرمی ہے چاہے وہ پولیس ہے، یعنی اس حد تک کہ ایک دربار میں جانے والا تو بڑا مشکل ہے کہ وہ کافر ہو، اس حد تک یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آپ نے اس کو جا کے یہ فدائی حملہ اور خودکش حملہ۔ اب یہاں آ کے یہ ایک مکس ہے نہ صرف اس کا کہ اس غربت اور جہالت کا، لیکن اس میں بلا شبہ ورلڈ ویو نہیں لیکن ایک انتہا پسند مذہبی آئیڈیالوجی ضرور موجود ہے، جس کے تحت ان کو رکھ کر ایک دفعہ تو ہے نا غربت کی وجہ سے وہاں آ گئے، لیکن پھر وہ جو آئیڈیالوجی ہے جو مذہبی انتہا پسندی ہے جس میں جہاد کو اٹیچ امتیاز گول صاحب اتنی جلدی سرایت کیوں کر جاتی ہے؟ ابھی ہم پوچھتے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے ان سے، ان کا کیا، لیکن اتنی جلدی سرایت کس طرح کر جاتی ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ ہمیں یہ واضح کرنا پڑے گا کہ صرف غربت یا معاشی وجوہات نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو جو 19 خودکش بمبار تھے جنہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ بمباری کی اور واشنگٹن میں اپنے طیارے اور بالکل جا کے گرا دیے، تو وہ تو سارے پڑھے لکھے لوگ تھے، انجینئر تھے، وہ ایک نظریے کے تحت انہوں نے ضرور کیا۔ یہ جن بچوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ بیچارے، اب دیکھیں سوات میں ہم کئی لوگوں سے ملے، انہوں نے اپنے کزنز کا قصہ بتایا کہ جو بھی ٹی ٹی پی کے وہاں پہ لوگ تھے ان کے کیمپوں میں انہوں نے جا کے ٹریننگ حاصل کی۔ کیوں حاصل کی؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ 2008-2009 کے دوران جو خلا پیدا ہوا تھا اس میں پولیس وہاں سے بھاگ گئی تھی، اس میں صرف فوج محدود ایک علاقوں تک موجود تھی، اسکول کالج بند تھے،
روزگار کے حالات بہت خراب تھے. اس میں کافی سارے نوجوانوں نے صرف اس وجہ سے ان کیمپوں میں شرکت اختیار کی کہ ان کے ہاتھ میں ایک بندوق دے دی گئی, ان کے ہاتھ میں ایک تھما دیا گیا ایک جھنڈا کہ یہ آپ کا ہے اور آج سے آپ یہاں کے حکمران ہیں. تو بنیادی طور پہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہمارے علاقوں میں یہ ضرور بنا کہ جہاں پہ بالکل آپ بے سہارا ہیں, کوئی پرسپیکٹو نہیں ہے, کوئی امید نہیں ہے مستقبل کی, اس میں آپ ضرور اس کا نشانہ بن جاتے ہیں. لیکن ان چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں, ان کو مذہب وغیرہ سے کوئی نہیں ہے. ٹھیک. اور ہم نے ایسے ماہرین سے بھی ملے جنہوں نے یہ بتایا کہ ان بچوں کو کئی ہفتے تک نشہ آور ادویات بھی پلائی جاتی ہیں. ذرا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کی تحقیق کیا کہتی ہے. یہ آپ ذرا بتائیے گا. جی بالکل, آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ کی تحقیق میں کیا ایسے کیسز آئے ہیں جس میں خاص قسم کی تربیت, بالخصوص امتیاز نے بھی ان کا ذکر کیا, نشہ آور دوائیاں بھی ہیں تاکہ آپ نفسیاتی طور پر, اور تصویریں بھی ہیں. ذرا تربیت کے بارے میں بتائیے گا. جنت کی نوید جو ہے کہاں پر دی جاتی, کیسے ماحول میں دی جاتی؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے. جی, جنت تو ایک ایسی جگہ ہے, وہاں پر سب سے پہلے وہاں ہو رہے ہیں, مگر اسلام, یہ بچے اتنے بھوکے ہیں کسی بھی علم کے لیے کہ ان کو بیسک اسلام کے پرنسپلز بھی جو ہم سب سے پہلے سکھاتے ہیں, بیکاز اسلام از امپورٹنٹ, وہ سمجھ جاتے ہیں. اس لیے میں سمجھتی ہوں, یہ ابھی جو بات کر رہے تھے کہ یہ سوات میں there is deprivation, سب سے بڑی بات تو یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے, بیکاز ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے, آرمی ہیز ڈن, پاکستان آرمی ہیز ڈن این امیزنگ جاب ان کاؤنٹر انسرجنسی, مگر اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر یہ پہلے جو میں نے باتیں کی تھی کہ لیک آف ایجوکیشن, ڈیپریویشن, لیک آف سوشیو اکنامک ویریبلس بینگ ویری ڈائر, اگر یہ سب باتیں ہیں تو ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو ہم, مطلب سوات میں تو گورنمنٹ ہی نہیں ہے. اگر کل پھر یہ بچے ریکروٹ ہو جائیں گے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بچے ٹھیک نہیں ہو سکتے, اس کا صرف یہ ایک مطلب ہے کہ دے ہیو نو ادر الٹرنیٹو. اچھا, اگر آپ ہی کی بات میں سے میں سوال دہراؤں اپنا, وہ یہ کہ جب آپ نے کہا کہ ریکروٹ ہو, یہ جو ریکروٹر ہیں وہ ریکروٹ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں, آپ کی تحقیق کیا بتائیں؟ میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ ریکروٹمنٹ کے بعد بہت سارے ڈفرینٹ ٹیئرز ہیں, اور ٹاپ ٹیئر پہ تو آف کورس کمانڈرز آتے ہیں, اور جیسے میں خیال میں 19 سے وہ لوگ تھے جو کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں جنہوں نے کیا, دیٹ از اے ویری ایٹ دا ٹاپ لیئر آف دا ہائرارکی. مگر نیچے جو ہیں مینیل جاب, سب سے پہلے تو مینیل جابس ہیں, دے ورک ایز سلیوز. اس کے بعد سیکنڈ ٹیئر میں سمجھتی ہوں از آف سوسائڈ بامبرز, بیکاز ان کو اتنی زیادہ کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے, نہ ان کو کوئی they don't need to have. تھوڑی بہت ٹریننگ ہوتی ہے, وہ کیا ٹریننگ ہوتی ہے؟ مطلب کسی کو کہنا کہ جا کے وہاں پہ اٹیک کر دو. بالکل, میرا خیال میں اس وقت مائنڈ آلٹرنگ ڈرگز دیتے ہیں. مائنڈ آلٹرنگ ڈرگز دیتے ہیں اینڈ کچھ یہ کہا ہے انہوں نے کہ کچھ پلانے کے لیے دیتے ہیں, اور اینڈ کچھ مجھے مائی اسیسمنٹ اس کی کوئی ایمفیٹامین اور مائنڈ آلٹرنگ ڈرگز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دے فیل دے کین ڈو اینی تھنگ. اچھا, یہ مائنڈ آلٹرنگ ڈرگز کا ذرا ہمیں, کیونکہ ظاہر ہم ایکسپرٹ نہیں ہے, اس کی ذرا اگر آپ کوئی تھوڑی سی ڈیفینیشن بتائیں کیا ہوتی ہے مائنڈ آلٹرنگ ڈرگز؟ وین ایک تو سیروٹونن بوسٹ ہو جاتا ہے, یو فیل یور مطلب زندگی بس جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ از یوفوریا اٹ سیلف. ٹھیک. اور دیر آر سم کیسز ویئر دے ڈو گیو ہیلوسیجینک ڈرگس, یہ بھی سننے میں آیا. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے تو سمجھ رہے ہیں, ایک بچہ ہے وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں جنت جا رہا ہوں, مگر وہ جاتے ہوئے اگر گھبراتا بھی ہے تو ایک ریموٹ ہینڈلر ہوتا ہے. ٹھیک. مطلب بچے کہتے ہیں کہ کوئی ریموٹ کنٹرول جیکٹ تھی, کوئی نہیں تھی, اور اگر بچہ if he loses his nerve, someone else is going to press the button. ٹھیک. اگر وہاں پہ جا کے وہ تذبذب کے عالم میں ہے تو جو پیچھے بیٹھا ہے وہ ریموٹ سے اس کو. بریک ہے, بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان اور قاضی حسین احمد صاحب سے بھی کچھ اس کے اوپر اسیسمنٹ لیں. وہ بچہ جو بچ گیا اس نے اپنے بارے میں کیا بتایا اور اس کے ذریعے ہمیں ان تمام واقعات کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے. اسٹے ٹیونڈ.